منظر تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت واضح ہو۔ بر صغیر میں یہ جو ہمارا خطہ ہے بر صغیر، ہندوستان، پاکستان، یہ سارا اکٹھا تھا اس میں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس خطے میں تعلیم 100% تھی، 100%۔ اب کتنی ہے معلوم ہے آپ؟ ہمارے ہاں تعلیمی شرح تعلیم کی کتنی ہے بالا؟ کتنی؟ 12 نہیں، وہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان اس وقت جو صحیح فگر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آدھی قوم ہماری ان پڑھ ہے، جاہل۔ لیکن انگریزوں کے آنے سے پہلے اس بر صغیر میں 100% تعلیم تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ تعلیم کون دیتے تھے؟ یہ ساری تعلیم مدرسے دیتے تھے۔ بنگال بہت بڑا ایک صوبہ ہے ہندوستان کا، جس میں کلکتہ بھی آتا ہے، جس میں یہ بنگلہ دیش کا حصہ بھی آ جاتا ہے، یہ بنارس کا حصہ بھی اس میں آتا ہے۔ 80,000 مدارس تھے، 80,000 مدارس، اور ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ۔ اور دہلی، صرف دہلی میں 10,000 مدارس تھے، اور یہ مدارس لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے، اس دور میں مفت تعلیم دیتے تھے۔ اور ان میں ذریعہ تعلیم عربی اور فارسی، چونکہ اس وقت فارسی زبان سرکاری تھی، مغل دور تھا اور مغل فارسی بولتے تھے، سرکاری زبان فارسی تھی، عربی اور فارسی میں یہ ذریعہ تعلیم تھی اور مفت تعلیم تھی۔ اور جب آپ اس پوری تاریخ کو پڑھیں تو حیرانگی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بڑا ہی تعجب ہوگا کہ بر صغیر میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت مجدد الف ثانی ہوئے۔ آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا اپنے علماء سے، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے خلاف ایک جو اس نے دین الہی شروع کیا تھا نا، ہندوؤں کو، سکھوں کو اور مسلمانوں کو ملا کے ایک دین بنانا چاہ رہا تھا، اس کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا تھا اور اس کی مزاحمت جو کی تھی وہ مجدد الف ثانی نے کی تھی۔ اتنی بڑی علمی شخصیت اور اتنا بڑا ان کا قد کاٹ۔ بتانا آپ کو یہ ہے کہ جس مدرسے میں انہوں نے پڑھا، اسی مدرسے میں اس آدمی نے پڑھا جس نے تاج محل بنایا۔ تاج محل اگر آپ نے ویسے نہیں دیکھا، تصویر تو دیکھی ہوگی نا، آگرہ کے اندر، ہندوستان میں آگرہ کے اندر تاج محل موجود ہے۔ اس کا نقشہ بنانے والا، اس کا انجینئر، اس کی تعمیر کروانے والا، اس کا ڈیزائن کرنے والا، آج آگرہ میں تاج محل کو بنے ہوئے 400 سال سے زیادہ ہو، نہ اس کا رنگ خراب ہوا، نہ اس میں لگے ہوئے کسی پتھر نے اپنی جگہ چھوڑی، جبکہ وہ دریا کے کنارے موجود۔ اس شخص نے اسی مدرسے میں پڑھا جہاں مجدد الف ثانی نے پڑھا۔ یہ کارکردگی تھی اس وقت کے مدارس، بلکہ اس سے بھی آگے بہت سارے عجیب و غریب واقعات ان مدارس کے بارے میں لکھے ہوئے، اس لیے کہ یہی مدارس تھے جہاں سے پڑھ کر لوگ بڑے بڑے اطباء جو اس دور میں علاج کرتے تھے، لوگوں حکیم پیدا ہوتے تھے، طبیب پیدا ہوتے تھے، انجینئر پیدا ہوتے تھے، ماہر فلکیات پیدا ہوتے تھے، اور پھر اسی طرح کے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے والے جو ماہرین انہی مدارس سے پیدا ہوتے تھے۔ لیکن انگریز آیا، اس نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں یہ واحد خطہ ہے دنیا میں جہاں 100% تعلیم، اور تعلیم بھی ایسی جس میں اخلاقیات موجود ہیں، جس میں انسان کی بہترین تربیت ہوتی ہے، اور اس میں وہ تمام قدریں شامل ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، حسن سلوک ہے، ہمدردی ہے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بالکل صاف گو ہیں۔ یہ ساری خوبیاں یہ مدرسے پیدا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کو ہم غلام نہیں بنا سکتے، جو لوگ اس طرح کی تعلیم لیتے ہوں ان کو ہم غلام نہیں بنا سکتے، ان کو غلام بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس تعلیم کو یکسر ختم کیا جائے اور اس جگہ اپنی مرضی کا نصاب، اپنی مرضی کی تعلیم وہ دی جائے۔ لارڈ مکالے بڑا مشہور ایک آدمی گزرا ہے برطانیہ کا، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور اس نے کئی سال لگا کے بر صغیر کا دورہ کر کے گلی گلی محلے محلے جا کے جائزہ لے کے اس نے ایک نصاب اور نظام ترتیب دیا جو اس وقت پھر لاگو کیا گیا اور مدارس کو تالے لگوائے گئے، اسکول بنا دیے گئے، اس لیے کہ ان کی منشا یہ نہیں تھی کہ ہمیں کوئی دیانتدار لوگ چاہیے، امانت دار لوگ چاہیے، سچ بول، ان کا کہا ہماری یہ ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں اپنے کام چلانے کے لیے کلرک چاہیے، حسابات کرنے والے لوگ چاہیے، ہمارے دفتروں میں بیٹھ کے کام کرنے والے چاہیے، ہمیں تو اس طرح کے لوگ چاہیے، یہ نہیں چاہیے جو ہم کہیں وہ کریں، فرما بردار قسم کے لوگ چاہیے، ان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا جائے۔ یہ کام انہوں نے کیا اور بر صغیر میں ایک دم سے وہ ایسا انقلاب آیا کہ مدارس کو لوگ بھول کر اس طرف بھاگے اور ان اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے لگے۔ نتیجہ کچھ ہی سالوں کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی یہاں فضا پیدا ہوگی اس بر صغیر۔ بہرحال لمبا قصہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ اب وہ مدارس تو بند ہو گئے، حالانکہ یہ بھی بات میں بتاؤں کہ وہ جتنے بھی مدارس تھے نا، وہ مدارس فیس کے بغیر چلتے تھے اور ہر مدرسے کے ساتھ اوقاف تھے، لوگوں نے زمینیں وقف کی ہوئی تھی، وہ چندہ نہیں لیتے تھے، انہی زمینوں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ آج بھی بر صغیر میں لاکھوں ایکڑ زمین مدارس کے نام موجود ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں یہ جو خطہ ہے نا ہمارا سرائکی، جنوبی پنجاب، لاکھوں ایکڑ زمین ان مدارس کے نام آج بھی موجود ہے جن پر لوگوں کے قبضے، بلکہ اس وقت لوگ یہ وقف کرتے تھے۔ یہ تو میں اس بات کا شاہد ہوں، خود گواہ ہوں اس بات کا کہ بیت اللہ کے نام اس علاقے میں، شجاع آباد، راجن پور کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے۔ خود شیخ سبیل نے مجھے کہا تھا، لکھ کر دیا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف تھا، کہ جا کے یہ میرا خط دے دو، اب ہمیں اس زمینوں کی آمدن کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان میں جہاں مرضی آپ خرچ کر دیں۔ یہاں سے آمدن وہاں جاتی تھی، مکہ مکرمہ جاتی تھی، یہ اوقاف کی زمینیں یہاں موجود تھیں، بلڈنگیں موجود تھیں۔ بہرحال پاکستان بن گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی شروعات وہاں سے کرتے جہاں سے آ کے انگریز نے ختم کی تھی، ہونا یہی چاہیے تھا نا، کہ جہاں سے آ کے انگریز نے بریک کیا ہے، انہوں نے قبضہ کیا، مدارس بند کیا اور اپنی جگہ اپنی مرضی کے اسکول بنائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ بنی ہے تو وہ اپنی شروعات تعلیم کی وہاں سے کرتے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان بنانے میں پیش تھے یا جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا، ان کی یہ سوچ نہیں تھی، ان کی وہی سوچ تھی جو انگریز دے گئے۔ انہوں نے ذرا بھی اس طرف توجہ نہ دی، ذرا بھی اپنے نظام تعلیم میں تبدیلی نہیں کی، نصاب میں تبدیلی نہیں کی، جو ملا مکھی پر مکھی مارتے رہے، اسی طرح سے نافذ کر دیا۔ ہمارے اسکول اسی طرح سے بن گئے، اسی طرح سے کالج، اسی طرح سے یونیورسٹی، وہ چلنے لگے۔ اب دینی تعلیم ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، دینی تعلیم ضرورت ہے ہماری، جیسے خوراک ضرورت ہے، دینی تعلیم بھی ضرورت ہے۔ ہماری دینی تعلیم اگر نہ ہو، شرعی تعلیم نہ ہو، ہمارے جو معاملات ہیں دینی وہ کون سر انجام ہے؟ ہمارے ہاں مرنا ہے، جینا ہے، شادیاں ہیں، غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ کون حل کرے؟ اگر آپ لوگ شرعی تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر تو بھائی ماشاءاللہ آزاد ہے، جیسے کہ آج کل کی آزادی ہو رہی ہے، میرا جسم میری مرضی والی
سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ بھی تو آزادی ہے نا. اگر تو وہ چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہاں تو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آزادی دین اور شریعت کے دائرے میں رہے اور اسی میں رہ کر ہم اپنے مسائل حل کریں، تو پھر تو بھائی آپ کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی، ایسے مفکرین کی، شیوخ الحدیث مفسرین کی جو دینی شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کو مسائل دیں. لہذا جب حکومت نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہمارے زعماء، ہمارے علماء جو بر صغیر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے سر جوڑا، انہوں نے پھر یہ اہتمام کیا اور پاکستان میں وہ دینی مدارس اسی انداز سے قائم کرنے کی کوشش کی. یہ میں صرف اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسالک کے علماء اور زعماء نے یہ کیا. لہذا پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پر بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے. یہی جامعہ سلفیہ آپ دیکھیں 1956 میں یہاں بنا، 1955 میں اس کی ابتدا لاہور ہوئی، لیکن اس کے بعد 1956 میں یہاں فیصل آباد میں اس کی بنیاد رکھی ہمارے زعماء مولانا سید محمد داؤد غزنوی، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ. ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھ کر اس کام کا آغاز کیا اور اسی طرح سے بے شمار مدارس بن گئے جو ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے لگے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تعلیم میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ کوئی آدمی ابتدائی سکول کی تعلیم پڑھتا ہے، وہ میٹرک ایف اے کر کے اپنی زندگی کی مرضی کا کوئی لائن اختیار کر لیتا ہے. آپ کے علم میں ہے نا، ایف ایس سی کرنے کے بعد جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے، ایف ایس سی میں جاتا ہے، تو وہ اپنی مرضی کا مضمون اختیار کرتا ہے. کوئی میڈیکل میں چل جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں چل جاتا ہے، ایسے ہے نا، کوئی آئی ٹی میں چلے جاتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، اس کے گھر والوں کی مرضی ہے، جو ان سی مرضی وہ لائن اختیار کرتا ہے. اور آج ایک ڈاکٹر وہ انجینئر نہیں، ایک انجینئر وہ ڈاکٹر نہیں. میری بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، جو آئی ٹی کا ماہر ہے وہ ڈاکٹر نہیں. یہ تعلیم کی تقسیم یہاں ہو گئی اور پوری دنیا میں ہو گئی، اور جو چاہے کوئی اس میں سے اپنا اختیار کر. لہذا دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے دینی تعلیم کا ہی تخصص کیا. اب جو مدرسے میں پڑھتا ہے بچہ، وہ 8 سال پڑھتا ہے ہمارے پاس، تو وہ دینی تعلیم کا ماہر ہوتا ہے. اب ظاہر اگر ہم سے تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جناب آپ کا نظام بڑا اچھا ہے، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. ایک نقصہ ہے. کیا نقصہ بھائی؟ آپ سائنس نہیں پڑھاتے. اللہ شاہد ہے، میرے پاس ایک شخص آتا ہے، جی سی یونیورسٹی ہے جو آپ کے دھوبی گھاٹ کے قریب ہے نا، یہاں کا وہ ریٹائرڈ پروفیسر تھا، بیالوجی میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا. میرے پاس آیا جامعہ سے، جامعہ دیکھا، بڑا خوش ہوا. تو جاتے ہوئے دفتر میں چائے وائے پی تو کہنے لگا جی کہ ایک بات کہوں. میں نے کہا فرمائیں. کہتا بہت اچھا ادارہ آپ کا، لیکن ایک نقصہ ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا آپ سائنس نہیں پڑھاتے. میں نے اس سے کہا کہ ذرا بیٹھ کے تشریف آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے بیالوجی، اور میں نے 32 سال اس یونیورسٹی میں پڑھایا. میں نے کہا آپ نے 32 سالوں میں اس شعبے میں جو تدریس آپ نے کی ہے اس کے علاوہ 1 سینٹی میٹر بھی اضافہ کیا ہے اس علم میں؟ میری بات توجہ سے سننا ذرا. میں نے اس سے پوچھا آپ نے ان 32 سالوں میں بیالوجی کے مضامین میں 1 سینٹی میٹر اضافہ کیا ہے؟ کوئی تحقیق کی ہے؟ کوئی ہماری امت کو، قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا کہ اسی نصاب کو پڑھایا جو انگریزوں نے بنا کے آپ کو دے دیا، وہ پڑھا دیا اور تنخواہ دے دی، گھر چلے گئے؟ کوئی کام بھی کیا؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر گردن گھماؤ ذرا. جہاں وہ بیٹھا تھا نا پیچھے الماری تھی میرے دفتر میں، اگر آپ آئیں تو آپ کو میں دکھاؤں گا. میری الماری میں بہت ساری ایسی بکس پڑھی ہیں جو ہمارے
دیکھا ان کو آپ سب نے؟ ان کا وزن بڑی مشکل سے میرا خیال 50-55 کلو ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پچھلے دنوں میں اہل علم کو پتہ ہے، یہ جو حضرات ہیں سب کے علم ہے، ان کی 2 کتابیں ہیں، ایک صحیح مسلم کی شرح ہے جو 11 جلدوں میں چھپی، اور ایک ترمذی کی شرح ہے جو 4 جلدوں میں چھپی، اور ابھی حال ہی میں ہمارے ہی جامعہ کے استاد فاروق الرحمان جلدانی کی کتاب ترمذی آئی ہے، 4 جلدوں میں آئی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں، وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے سہولیات نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے اس میدان کے ساتھ انصاف کیا ہے، قوم کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی، جدید مسائل کے اوپر رہنمائی کی۔ ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں سائنس پر لگا رہے ہیں، آپ نے شاید ساری زندگی پڑھی ہے، آپ نے کیا کیا؟ اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ طب کے شعبے میں دیکھیں، ہماری ساری دعائیں کہاں سے آتی ہیں؟ درد دل سے میں یہ عرض کروں، پوری دعائیں جو آپ کھاتے ہیں، کسی بھی مرض کی دعا آپ کھاتے ہیں، وہ بھیا آپ سے تو پیناڈول نہیں بنتی، وہ بھی آپ باہر سے منگواتے ہیں، اس کا خام مال باہر سے منگاتے ہیں، صرف پیکنگ یہاں کرتے ہیں۔ کوئی دوائی آپ مجھے بتائیں جو طب کے شعبے میں انہوں نے ایجاد کر کے آپ کی خدمت کی ہو، قوم کی خدمت کی ہو؟ ایک شعبہ نہیں، 20 ایسے شعبے میں گنوا سکتا ہوں۔ کیا کام کیا؟ یہ زراعت گریج یونیورسٹی آپ کے پڑوس میں ہزاروں ایکڑوں پر قبضہ ہے، سارا بیج چندی گڑھ ہندوستان سے آتا ہے۔ پوچھئے زمینداروں سے پوچھئے، وہ جو بیج